کب ملے گا وہ جسے میں دل سے چاہتی ہوں؟ کیا میری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں؟ آخر کب اللہ مجھے وہ عطا کرے گا جو میں دل سے مانگ رہی ہوں؟ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو پھر یہ احساس، یہ محبت کیوں ہے؟ کیا میں واقعی صبر کر پا رہی ہوں؟ میری پیاری بہن، آج میں تمہیں کوئی لیکچر دینے نہیں آئی، نہ کوئی درس اور نہ ہی کوئی نصیحت۔ آج بس دل سے دل کی بات کرنی ہے۔ تمہیں وہ شخص کیوں اچھا لگتا ہے؟ تم نے کسی کو کیوں چن لیا؟ یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تم نے جس سے دل لگایا، تمہارے رب نے اسے تمہارے دل میں جگہ دی۔ اب وہی رب تمہارے دل کی کیفیت کو بھی خوب جانتا ہے، اور وہ تمہارے آنسوں، تمہاری راتیں، تمہارے سجدے وہ سب سن رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے میری بہن، یہ سمجھو کہ محبت خود اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ جو محبت حلال ہو، پاک ہو اور اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے تو وہ محبت خود ایک عبادت ہے۔ محبت تب برباد نہیں ہوتی جب وہ پوری نہ ہو۔ محبت تب برباد ہوتی ہے جب وہ تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اگر آج تمہیں ایک انتظار کی رات ملی ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی لکھ دی ہے، بس وقت کا فرق ہے۔ کبھی وہ شخص تمہیں اسی صورت میں مل جائے گا، کبھی اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا، اور کبھی وہ تمہارے دل کو اس سے پاک کر دے گا اور تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ صبر ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تم نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے فرمایا پس صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تمہارے رب کو تمہارے صبر سے محبت ہے۔ تم روئی، تم ٹوٹی، تم نے اللہ کو پکارا۔ تمہارے رب کو تمہارے صبر سے محبت ہے۔ تم روئی، تم ٹوٹی، تم نے اللہ کو پکارا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر وہ نہ ملا، یہ سوال سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص میرے نصیب میں ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جو اللہ کے حکم سے تم سے دور ہو جائے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، یہ سکون، یہ نعم البدل، یا وہی شخص بہتر صورت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے راستہ بنا دیا۔ تم سمندر میں نہیں، بس ایک جذبے میں ڈوبی ہو۔ اللہ اس جذبے کو یا تو مکمل کرے گا یا اس کا بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ تم کہتی ہو میں دعا کرتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بس قبولیت کا وقت الگ ہو سکتا ہے، اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی وہ ویسا دے گا، کبھی بہتر، کبھی تمہیں خود دے گا اور کبھی تمہارا دل بدل دے گا۔ سنو، اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو وہ آئے گا، ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اگر وہ تمہارا نصیب نہیں تو اللہ تمہارے دل سے اس کے نقش مٹا دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ایک لڑکی تھی جس نے ایک شخص کو بہت چاہا، دعائیں، سجدے، آنسو سب کیا، مگر وہ نہ ملا۔ سالوں بعد وہ لڑکی کہتی ہے، اگر وہ مجھے مل جاتا میں آج اپنے رب کے اتنے قریب نہ ہوتی۔ اللہ نے مجھے اس دکھ کے بدلے وہ سکون دیا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی۔ اللہ تمہیں بھی دے گا، یا وہ یا اس سے بہتر، بس دعا چھوڑنا نہیں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہر روز تہجد میں دعا کرنی ہے، سورہ یوسف، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانشراح پڑھنی ہے۔ اللہ سے بات کرو جیسے دوست سے کرتے ہیں۔ اپنے دل کو قرآن سے جوڑ دو، اپنے جذبات کو عبادت میں بدل ڈالو۔ اللہ سے دعا کرو، اے میرے اللہ، جس دل میں تو نے کسی کے لیے محبت رکھی،
اگر وہ محبت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اگر نہیں تو میرے دل کو اس محبت سے آزاد کر دے اور مجھے ایسا سکون عطا فرما جس میں تیرا قرب ہو، تیری رضا ہو، تیری محبت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یقیناً تمہارا دل بدل جائے گا۔ وہ تکلیفیں، وہ مشکلات جو آج تمہیں بہت بڑی لگ رہی ہیں، اس ویڈیو کے سننے کے بعد وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور تمہارے دل کو اس قدر سکون ملے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ اگر آج کی ویڈیو تمہیں اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا، اور سب لوگ اپنی تہجد کی کہانی مجھ سے شیئر کریں کہ کس طرح تہجد نے اور دعاؤں نے آپ کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تم تہجد کی نمازوں تک پہنچ جاتے ہو تو پھر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے، اور عنقریب تمہیں اتنا دیا جاتا ہے کہ تم راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو۔ کتنا خوبصورت اور کتنا یہ دل کو سکون دینے والا جملہ ہے، کتنی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور میں ہمیشہ تمہارے ہر حال سے واقف رہوں گا۔ تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ان تکلیفوں سے ہارنے لگتے ہو؟ کیوں ان دنیا کی باتوں میں آ کر اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہو؟ اگر کسی شخص سے محبت ہے اور وہ جدا ہو گیا ہے تو کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ تمہارا رب تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تو جو ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو کسی پیدا ہوئے انسان کو، کیا اس کے دل کو تمہارے لیے بدل نہیں سکتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، تمہاری ان تمام آہوں سے واقف ہوں جو تم رات کے آخری پہر کسی شخص کے لیے، کسی محبوب چیز کے لیے، کسی محبوب شخص کے لیے بہاتے ہو۔ میں تمہارے دل کی ان تکلیفوں سے واقف ہوں جو کسی کی جدائی میں آ کر تمہارے دل سے نکلتی ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھو اور پریشان مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر یقین رکھو، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے نکال دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا ہے۔ اللہ خود محبوب چیزوں کو، محبوب شخص کو تمہارے قدموں تک لے کے آتا ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک دعا اٹکی ہوئی ہے کسی شخص کو پانے کی، کسی کی محبت حاصل کرنے کی، جب تم رات کے آخری پہر اٹھو گے، جب تم وضو کرو گے، جائے نماز بچھاؤ گے اور تہجد کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ گے،